الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج آپ کے سامنے زبان سے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ نگران مقرر ہے، تاکہ انسان جو بھی لفظ نکالے اس کو اس کے نام اعمال میں لکھ لے۔ اس لیے ہمیں ایک لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو استعمال کرنے کا یہی موقع ہے یا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے لیے اس چیز کی حفاظت کا ضامن بن جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بزرگوں، اس حدیث سے معلوم ہوا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ان کی حفاظت کرے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی گارنٹی دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو لوگوں کو جنت میں کیا چیز سب سے زیادہ داخل کرانے والی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ سے ڈرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرانے والی چیز ہے۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو لوگوں کو دوزخ میں سب سے زیادہ داخل کرانے والی چیز کیا ہے؟ اس کے بعد خود ہی فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرانے والی چیز منہ اور شرمگاہ ہے۔ منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کے بہت خطرناک ہے۔ منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کے گناہ بہت خطرناک ہے۔ ان دونوں کی حفاظت نہ کرنے سے دوزخ کے داخلے کا سامان بن جاتا ہے۔ دوزخ کے داخلے کا زیادہ تر سبب انہی دو چیزوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ لوگوں، بہت سے لوگ تو شرمگاہ کی تو حفاظت کر لیتے ہیں مگر زبان کی حفاظت میں بہت کوتاہی اور بہت کم ہمت دکھاتے ہیں۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ زبان کے موضوع کو کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ انسان کے اعضاء میں زبان بھی ایک ہے، لیکن دوسرے اعضاء کے مقابلے میں زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسانی اعضاء میں زبان سب سے اچھی چیز ہے اور سب سے بری چیز بھی۔ اللہ کا نام بھی زبان سے لیا جاتا ہے، اسلام کا کلمہ بھی اسی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اسی سے ہوتی ہے، خیر کی دعوت اسی سے دی جاتی ہے۔ دوسرے اعضاء سے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ کسی طرح زبان کی شرکت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زبان ہی سے کفر کا کلمہ نکلتا ہے، شرکی الفاظ صادر ہوتے ہیں، اسی سے گالی دی جاتی ہے، لعنت کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ بس زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے انسان اپنی زبان کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پھسل جاتا ہے جتنا اپنے قدم سے پھسلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان کے سامنے جا کے زبان سے کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، یعنی ہماری خیر و عافیت دکھ تکلیف تجھی سے متعلق ہے۔ اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تجھ میں کجی آ گئی ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کجی ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ تو ٹیڑھی چلی اور تو نے بے راہی اختیار کی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ دیکھو گالی زبان دیتی ہے، اس کے عوض جوتا سر پر پڑتا ہے۔ زبان سے متعلق انشاءاللہ اور بھی پارٹس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آگے کے ویڈیو میں اس کو سماعت فرمائیں۔